اچھا جی، تو ابھی 2 دن پہلے بارش ہوئی تھی، بارش میں میرا سارا سسٹم بھی، بارش آئی تھی، بڑی خطرناک سی میں بارش ہوئی تھی، تو ابھی سب کو ہی پتہ ہوگا. تو اس دوران بہت بارش میں میرا جو انورٹر وہ بند ہو گیا تھا. پھر میں نے دوسرے دن اس کو آن کیا کہ چیک کیا تو ایم پی بی ٹی جو ہے میرا ورکنگ کر رہا تھا. بٹ جو میرا انورٹر ہے اس کو اب چیک کرنا تھا، ایم پی بی ٹی بالکل صحیح چل رہا ہے، یہاں پہ ایم پی بی ٹی اپنی جگہ پہ کام کر رہا تھا. پھر میں آتا ہوں اپنے انورٹر کو آن کرتا ہوں، تو جب میں نے انورٹر کو آن کیا تو میرا انورٹر بھی آن ہو گیا. اچھا آن ہو گیا تو بس یہ جو ہے نا پھر وہ 220 نہیں دے رہا تھا، کہ بجلی نہیں چلا رہا تھا. پھر میں نے انورٹر کو بند کیا، اس کے تار کو ہٹایا پلگ کے، کہ ہو سکتا ہے پلگ میں یا نیچے کوئی مین بورڈ میں مسئلہ آیا ہو، وہاں میں پانی گیا ہو. تو میں دوسرا ایک سیور کا تار لگاتا ہوں سمپل نا، یہاں تار لگایا، اس کو میں نے آن کیا. اچھا آن کرنے کے بعد پھر جب میں نے چیک کیا سیور کو تو سیور نہیں چل رہا تھا، تو اس میں 220 آؤٹ نہیں ہو رہی تھی، اس کا مطلب ہے. تو پھر میں نے اس کو انورٹر کو جو ہے تار کو ریموو کیا، اس کے تار کو میں ہٹا لوں گا. اچھا تار کو ہٹانے کے بعد اس کے جو یہ 12 واٹ کے کنیکشن تھے، اس کے 12 واٹ کے کنیکشن سارے یہ ہٹائے. اچھا 12 واٹ کے کنیکشن جب ہٹانے کے بعد پھر انورٹر کو ہم نے کھولا. اچھا یہ جب تک انورٹر کھل رہا ہے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں ویڈیو کو، اس سے ہمیں حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ آگے مزید آپ کے لیے ویڈیوز بنائیں. اچھا انورٹر کو یہاں کھول لیا، کھولنے کے بعد جو اس کا نٹ ہے تو واپسی اس کے بورڈ کے اوپر ہم اٹکا دیں گے تاکہ وہ ہم سے بعد میں ایسا نہ ہو کہ وہ مس ہو جائے، ملے نہ ہو. اچھا پھر انورٹر کو میں لے کے چلے جاتا ہوں اپنے روم کے اندر لے آتا ہوں. اچھا اب یہ انورٹر جیسے جب تک انورٹر کھل رہا ہے تو ہم اس کو انورٹر کو کھولتے ہیں جب تک. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے یہ آپ کے بعد ویڈیو دیکھتے ہیں نا تو پلیز اس کو لائک اور شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا، کیونکہ اس سے ہمیں حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اچھا اور دوسری چیز یہ کہ ویڈیو کو پورا واچ کرنا تاکہ آپ کو آج کا جو بلاگ ہے یہ دیکھنے میں پورا مزہ آئے. اور امید ہے انشاءاللہ میں نے اتنی محنت سے اس بلاگ کو بنایا ہے اسی وجہ سے کہ آج میں پورے دن کی اپنی ایکٹیویٹی جو ہے وہ میں سب کو آپ لوگوں کو اپنے فرینڈس کو دکھاؤں. تو اچھا انورٹر ہمارا کھل گیا، اس کے سامان وغیرہ کو ہم نے الگ کر لیا. اچھا اب اس کے بعد جو ہے اس کو دیکھنا ہے کہ یار یہ کیا مسئلہ ہوا ہے نا، تو اس کی آئی سی اڑی ہوئی ہے اور باقی اس کی اور چھوٹی موٹی چیزیں بھی اڑی ہوئی ہیں. تو یہ کام میرے بس کا نہیں تھا کرنا نا، تو اس کے لیے مجھے ایک مستری ہیں، بہت ایجڈ ہیں، استاد ہیں، عمر وائز ایج وائز اچھے سینئر کاریگر ہیں نا، تو ان کے پاس لے جانا تھا مجھے یہ. تو میں نے کہا ان کو ہی میں چیک کراؤں گا، وہ اس کو بہتر کر دیں گے. پھر ہم اس کو جو ہے انورٹر کو واپسی پیک کرنے کی اپنی تیاری کر دیتے ہیں، اس کے جو سامان ہے اس کو واپسی اپنی جگہ پہ لگا دیتے ہیں. کھولنے کی وجوہات یہ تھی دیکھنے کی کہ اگر چھوٹا موٹا فالٹ ہے تو میں خود بھی تھوڑا بہت کام جانتا ہوں، تو میں نے کہا میں خود جو ہے وہ اس کو بنا لوں گا. بس وہ پھر وہ میرے بس کا کام نہیں تھا، یہ کام تھوڑا بڑا تھا، آئی سی وغیرہ کا تھا. تو پھر میں نے کہا کہ نہیں اس کو میں پیک کر لوں، اس کو میں نے پیک کیا. تو پیک کرنے کے بعد میں نے یہی تھا کہ اس کو جو استاد ہے استاد کو ہی جو ہے دکھایا جائے، وہی بہتر اس کا جو ہے جو بھی ہے وہ کریں گے. تو پھر اس کے بعد ایک یو پی ایس پرانا بھی خراب تھا، میں نے یہ بھی لے لیا ساتھ میں اور اپنا انورٹر بھی لے لیا. میں نے کہا چلو دونوں بن جائیں گے، ایک ریزرو میں ہوتا ہے کہ چلو ایک خراب ہو تو دوسرا اٹھا کے لگا لیتے ہیں گھر کے اندر. تو میں نے ان کو پیک کیا، پیک کرنے کے بعد میں نے ان کو کیری کیا. کیری کرنے کے بعد جب میں باہر نکلا ہوں تو اچھا گھر سے جب میں نکلا تو پھر نیچے جب میں پہنچا ہوں تو میں نے اپنی بائک کا حال دیکھا تو میری تو بائک کا اسٹینڈ کسی نے توڑ کے اور ہینڈل پہ اٹکا دیا، یا کوئی بیٹھا ہوگا تو ٹوٹ گیا ہوگا. پھر میں پہنچا ویلڈنگ والے بھائی کے پاس، تو ویلڈنگ والے بھائی پہلے نہیں تھے. پھر ان کا ویٹ کیا کہ بھائی آ جائیں تو پھر ویلڈنگ کرائیں پہلے اسٹینڈ کو. اتنے میں ویلڈنگ والے بھائی آ گئے، ان سے بات کی، انہوں نے اپنے سامان کی تیاری وغیرہ کی اور جو اپنا سامان لینا تھا انہوں نے گلاسز وغیرہ بھی اپنے لیے. پھر لینے کے بعد اپنی وہ پٹی وغیرہ اور یہ ارتھ پٹی جو ہوتی ہے یہ رکھ کے، اور ایک چھوٹی راڈ تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے پرانا اسٹینڈ نکالا ہینڈل میں سے. تو یہ اسٹینڈ نکالنے کے بعد انہوں نے اس کی سیٹنگ دیکھی، سیٹنگ دیکھنے کے بعد راڈ کو گرم کیا. اچھا سیٹنگ دیکھنے کے بعد اس کو جو ہے انہوں نے وہ ٹچنگ کر کے جو ہے وہ ویلڈ کرنا شروع کیا. اچھا ویلڈ کر کے ہلکا سا اس کو تھوڑا ویلڈ کر کے پھر نیو راڈ لگا کے انہوں نے پھر سے دوبارہ سے جو ہے انہوں نے ویلڈنگ کرنا شروع کر دی. ویلڈنگ کرتے رہے دوران بھائی گاڑی میں تو جو ہے وہ ویلڈنگ والی جگہ پہ اتنی زیادہ آنکھ بھڑکنے لگی، مجھے ڈر لگنے لگ گیا. میں نے کہا یار استاد ایسا نہ ہو کہ کوئی مسئلہ ہو جائے. تو نے کہا نہیں بھائی کچھ نہیں ہوتا، آپ بے فکر ہو جائے.
اچھا جی، پھر وہ ویلڈنگ استاد نے کر دی تھی. ویلڈنگ کرانے کے بعد پھر ہم نکل پڑے جو ہے جن کو انویٹر دینا تھا استاد جی کو انویٹر والے کے لیے ہم نکل پڑے. تو گرمی بھی زیادہ تھی. پھر ہم ادھر استاد کے پاس پہنچ گئے. بھائی استاد کے پاس اندر آئے تو استاد جی جو ہے وہ پہلے ہی ایک کسی اے سی ڈی سی فین بنانے میں مصروف ہوئے تھے. تو میں نے کہا استاد یہ انویٹر جو ہے اور ایک یو پی ایس لے کر آئے ہیں, اس کو مہربانی کر کے اچھے سے بنا کے دیں. کوشش کریں کہ انویٹر آپ آج ہی دیتے ہیں, باقی یو پی ایس والے آپ پھر مجھے 2-3 دن بعد دیتے ہیں, اس کی مجھے بھی نیڈ نہیں ہوگی. اور یہ انویٹر جو ہے وہ مجھے آج دن کی مجھے ضرورت ہے. میرے گھر پہ لائٹ کا ایشو ہے, بارشوں کا موسم چل رہا تھا تو لائٹ نے بڑا تنگ کر رکھا تھا. سندھ کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا لوڈ شیڈنگ کا حساب کتنا خراب ہے کہ کتنی گھنٹے نہیں آتی. تو استاد نے پھر انویٹر لیا, کہا اچھا میں چیک کرتا ہوں. استاد نے انویٹر جب تک کھولا کہ کھولنے کے بعد کہا کہ بھائی میں چیک کر کے آپ کو جو ہے وہ ساری چیزیں بتا دیتا ہوں. استاد نے کھولا, کھولنے کے بعد دیکھا استاد نے بھی وہی فالٹ بتایا جو میں نے دیکھا تھا. استاد نے کہا جی یہی مسئلہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو استاد نے کہا چلو ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا رات تک کہ میں یہ آپ کو دے دوں. پھر انہوں نے اس کے بعد اس کو واپسی پیک کر دیا. پیک کرنے کے بعد انہوں نے استاد نے یو پی ایس کو لیا چیک کرنے کے لیے کہ بھائی میں یو پی ایس کو دکھایا, میں یو پی ایس کو کیا ہے میں چیک کر لیتا ہوں. استاد نے لگایا یو پی ایس کو چیک کیا, تار وار لگایا. تار وار لگانے کے بعد استاد نے اس کو جو ہے وہ آن کیا تو انہوں نے کہا نہیں یار یہ فالٹ پہ آ رہا ہے. میں نے کہا استاد ٹھیک ہے آپ دیکھ لیے گا. پھر میں وہاں سے اے ٹی ایم کے لیے نکل گیا, مجھے پیسے نکلوانے تھے. تو میں نے اے ٹی ایم سے پیسے نکالے. پیسے نکالنے کے بعد جو ہے وہ پیسے لیے. پیسے میں نے اکاؤنٹ کیے. اکاؤنٹنگ کرنے کے بعد میں نے واپسی ان کو پیسوں کو اپنے والیٹ میں رکھ لیا. پھر میں نکلا تو رستے میں ایک کچوری والا دکھ گیا. تو چھوٹے بھائی کو میں نے کہا چلو کچوری کھاتے ہیں. کچوری منگوائی تو گرم گرم کچوری تھی. فرسٹ ٹائم تھا, میں نے پہلے کبھی نہیں کھائی تھی تو مجھے اتنی زبردست لگی کہ میں نے پھر 5 کچوریوں کا ان کو بھائی کو دوبارہ آرڈر کیا کہ یار 5 کچوریاں آپ اور لے کر آؤ نا, مجھے بڑی زبردست لگی یہ کھانے کے اندر. تو بھائی پھر وہ 5 کچوریاں ہمارے لیے اور لے آیا. پھر یہ کچوریاں اگر ہم نے کھانے کے بعد تو جو کچوریاں 5 جب اور آئی تو وہ بھی بہت تیز گرم تھی. اچھا کچوری کھانے کے بعد پھر آئی بات بل دینے کی نا. تو بل ہمارا بنا 380 روپے کا 10 کچوریاں اور 2 کولڈ ڈرنک تھی ہماری. اچھا بل وغیرہ جو ہے ساتھ کو ان کو میں نے پیسے دیے. انہوں نے پیسے لیے. پیسے لینے کے بعد بقایا جو ہے انہوں نے مجھے 120 روپے جو ہیں وہ واپسی دیے. وہ میں نے تو پھر وہاں سے پیسے دینے کے بعد جو ہے ہم پھول والے بھائی کے پاس آ گئے. ان سے پھول لیے اور چمیلی لینے کے بعد پھر ہم قبرستان کے لیے نکل گئے کیونکہ مجھے والد صاحب کی بہت یاد آ رہی تھی. پھر بارشیں ہوئی تھی. میں نے کہا چلو یار قبر ابھی بنوائی تھی تو چل کے دیکھ کر آتے ہیں کہ قبر کو کوئی نقصان تو نہیں ہوا یا قبر بیٹھی تو نہیں ہے. تو پھر میں وہاں سے جو ہے وہ قبرستان کے لیے نکل گیا. قبرستان جب پہنچا تو اللہ معاف کرے بہت ساری قبریں جو ہیں وہ گر چکی تھیں, ٹوٹ گئی تھیں. بہت برا قبرستان کا حال تھا. تو گورکن جو ہیں یہ لطیف بھائی اور یوسف بھائی یہ ٹھنڈے سب میں گورکن ہیں. تو ان کے بہت اچھے دوست بھی ہیں, بھائی بھی ہیں ایک طریقے سے. تو خیال بھی جو ہے بابا کی قبر کا یہی رکھتے ہیں. تو ہم جو ہے یہاں پہ قبرستان میں پہنچے. میں نے بھی موبائل پکڑایا چھوٹے بھائی کو اور میں شروع ہو گیا جی صفائی کرنا ہے کہ یار بابا کی قبر کی جو ہے میں صفائی کرتا ہوں. تو میں نے پہلے بابا کی قبر کے سارے جو پرانے پھول وغیرہ تھے وہ سب نکالے. تو قبر ماشاءاللہ بہت پیاری ہو رہی تھی. پودے بھی جو ہیں وہ بہت اچھے کھل رہے تھے. تو یہ پانی وغیرہ جیسے ڈالتے رہتے ہیں, ان کو کہا ہوا ان کی ذمہ داری لگائی ہے کہ بھائی پانی وغیرہ آپ نے جو ہے وہ روز اس کو قبر کو دینا ہے. تو میں عموماً ہفتے میں 4 سے 5 دن جاتا ہی ہوں. تو چھوٹے والا نے قبر دیکھی بابا کے برابر میں, وہ پوری جو ہے قبر دس چکی تھی, کھل چکی تھی. اور جو ہے نا پھر میں نے اس کو چھوٹے کو واپسی اپنے پاس بلا لیا. میں نہیں بیٹا ادھر آؤ. اور پھر اس سے پھول لے کے بھی میں نے بابا کی قبر پہ جو ہے پھول ڈالنا شروع کر دیے. پھول اچھی طرح جو ہے لگانے کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے وہ اچھا دعا مانگنے لگ گئے. پھر دعا کے بعد جو ہے دعا مانگنے کے بعد پھر وہاں سے ہم نکلے. تو پھر فون آ گیا گھر پہ آنے کے بعد رات کو جو استاد تھے کہ بھائی آ جاؤ اور آپ کا جو ہے وہ انویٹر ہم نے بنا دیا ہے, چلے جاؤ. پھر میں نے واپسی بیٹھا نہیں. پھر گھر آنے کے بعد واپسی جو ہے میں اٹھاؤں بائک نکالی اپنی اور انویٹر لینے کے لیے جو ہے وہ استاد کے پاس روانہ ہو گیا. تو میں استاد کے یہاں پہنچا, استاد کے پاس آیا. استاد جو ہے پھر کوئی اور کام میں مصروف تھے. پھر استاد نے کہا نہیں میں پہلے آپ کا انویٹر چیک کرا دیتا ہوں آپ کا. استاد نے پھر انویٹر کے جو ہے وہ وائر وغیرہ لگائے. لگانے کے بعد جو ہے وہ 100 واٹ کے 5 بلب تھے وہ چلا کے دکھایا, بند کیا. استاد نے کہا جی اوکے آپ چیک کر لیں دیکھ لیں. میں نے کہا ہاں جی بالکل ٹھیک ہے اوکے. اچھا استاد نے پھر جو ہے وہ واپسی تار کے کنیکشن وغیرہ اٹھائے اور انویٹر مجھے دیا اور مجھے بتایا. پھر وہ
ایسی بات چیت کرنے لگے تھے کہ بھائی ایسے ایسے مطلب وہ ہمارے اپنے اس کے ریلیٹڈ ہی بنا کہ بھائی کیا معاملات ہو گئے ہیں، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، مہنگائی کے اوپر بات کرنے لگے کہ یار کیا کریں بھائی، پیسوں کے اوپر بحث ہونے لگی ہماری. تو استاد نے 2500 روپے بولے تو میں نے استاد کو 5000 روپے دیے، تو استاد نے مجھے 2500 روپے جو ہے واپسی ریٹرن دیے، میں نے وہ استاد سے لیے. لینے کے بعد میٹر اٹھایا، گھر آ گئے جی، اس کی کنیکشن وغیرہ کی ہے. کنیکشن کرنے کے بعد یہ ڈی سی کے بعد کے جو کنیکشن ہوتے ہیں جو ایم پی بی ڈی سے آ رہے ہیں وہ وائر میں نے انٹر کیے ہیں. کرنے کے بعد پھر جو ہے اپنا میں نے 220 کا وائر لگایا، انورٹر آن کیا، تو الحمدللہ سے میری جو ہے وہ گھر کی لائٹ آ چکی تھی. اچھا، ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، ٹھیک ہے. بڑی محنت لگتی ہے ویڈیوز بنانے میں، آپ لوگوں کے لیے بناتے ہیں، اور جو آپ کی رائے ہوتی ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور دیا کریں ویڈیو کے لیے. تھینک یو.